ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اہل رسالت میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت ہے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بھی میری بارگاہ میں نیکیوں کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یعنی جو جتنی بھی اہل بیت کی محبت لائے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ محبت اہل بیت جو ہے اساس دین ہے. یہ محبت اہل بیت بنیاد دین. محبت اہل بیت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی آپ کو چھو نہیں سکتی، اور دشمنان اہل بیت ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی آپ کو آ نہیں سکتی. ایک سلوات بھیجیے پر اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محبت اہل بیت اساس دین بنیاد دین ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی آپ کی عبادت ہے نہ کوئی آپ کا عمل. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام اس دنیا میں آئے، اسلام کو پھیلایا، دین کو تکمیل کیا. اور رسول اسلام جب جانے لگے تو رسول اسلام جاتے جاتے ہم سے صرف ایک ہی سوال کیے. وہ سوال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی زحمتیں اٹھائیں، بہت زخمی ہوئے، پتھریں کھائے، یہاں تک کہ ہمیں جادوگر بھی کہا گیا. سب کچھ ہم نے برداشت کیا، لیکن ہم نے تم سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے. لیکن جاتے جاتے پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا. وہ سوال کیا ہے کہ میری اجرت میں محبت اہل بیت. اور عزیزان محترم اگر آپ غور کریں تو یہ رسول اسلام نے بھی نہیں مانگا، رسول اسلام نے بھی نہیں مانگا، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت خالق کائنات نے رسول اسلام سے کہا. کیا فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہم ان کی نماز بھی قبول کریں گے، ان کا روزہ بھی قبول کریں گے، ان کا حج بھی قبول کریں گے، ان کے سارے عمل قبول کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی اجرت کو ادا کر دیں. اور اجرت میں ہم نے اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. اور عزیزان محترم آپ دیکھیے غور کریے رسول اسلام نے ڈائریکٹ آپ سے کہا بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آ کر کے جب من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا. پہلے رسول اسلام نے اقرار کروایا لستو، پہلے آپ کو اقرار کیا کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا حاکم ہوں یا نہیں. جب سارے مجمع نے یہ اقرار کیا قالوا بلا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہمارے حاکم ہیں، تب عزیزان محترم رسول اسلام نے مولا کائنات کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب عزیزان محترم میں تمام شیعہ حیدر کرار سے کہنا چاہتا ہوں
کہ علی کو مولا ماننے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نفس تمہارا نہیں ہے، یہ دولت تمہاری نہیں ہے، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ اہل بیت کا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد نعرے حیدری۔ اس لیے کہ رسول السلام نے کہا الستو، یعنی جب نفس آپ کا نہیں رہا تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی کچھ نہیں رہے۔ یعنی جو کچھ آپ کے پاس، آپ کی دولت آپ کی نہیں ہے، آپ کی سوچ آپ کی نہیں ہے، آپ کی فکر آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب اہل بیت پر قربان ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اہل بیت کو نہیں بلکہ اہل بیت کی مانیں گے تب عاشقان حیدر کرار کہلائیں گے، تب جا کر ہم محب اہل بیت کہلوائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر یہ کہ محب کہلانا یہ بہت آسان ہے، لیکن محب ہو جانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تقریر کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حیدر کرار کا عاشق بن جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو عزیزان محترم، مشکل یہ ہے کہ ہم کب عاشقان حیدر کرار بنے، یعنی جب ہم اپنی تمام چیزوں کو اہل بیت کے حوالے کر دیں گے، سب کچھ اہل بیت کے حوالے کر دیں گے، تب عاشق کہلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حجر بن عدی یہ کون ہے؟ آپ دیکھیں 21 رمضان کا دن تھا جب مولائے کائنات کا آخری وقت تھا۔ آپ دیکھیں سارے صحابہ، سارے چاہنے والے مولائے کائنات کا دروازہ نہیں چھوڑ رہے۔ خاص طور سے کچھ ایسے صحابی تھے جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، صرف اور صرف کس لیے بیٹھے تھے؟ ایک جھلک اپنے مولا کی ہم دیکھیں، کاش ایک مرتبہ اپنے مولا کی ہم زیارت کر لیں۔ اس میں سے جو ہے حجر بن عدی بھی تھے۔ اور عزیزان محترم، جب امام حسن علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیے، ابھی ہمارے بابا اس لائق نہیں، اس حالت میں نہیں کہ آپ سے ملاقات کر سکیں، جب بابا ٹھیک ہو جائیں گے تب آ کر ملیے گا۔ لیکن عزیزان محترم، کچھ ایسے صحابی تھے جو مولا کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھے، اور جب مولا کو پتہ چلا تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ایک ایک کر کے بلاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بلاؤ، یہ چاہنے والے ہمارے۔ اس میں حجر بن عدی بھی جب اندر داخل ہوئے ایک مرتبہ مولا کے چہرے کو دیکھا تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب وہ شجاعت دیکھنے کو نہیں ملے گی، وہ مہر جو ہے عبادت، محراب عبادت اب پھر نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا مولا اس حالت میں نہیں ہے کہ لگتا ہے کہ میرا مولا بچے گا۔ یہ رونے لگے مولا کو دیکھ کر۔ ایک مرتبہ مولا نے حجر کو قریب بلایا، بلانے کے بعد فرمایا حجر بن عدی یہ بتاؤ، آج نہیں کل میری شہادت کے بعد میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن کل اگر تمہیں کوئی پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد یہ تم سے کہے کہ علی سے بیزاری کی، تو کیا خود تم علی سے بیزاری کر لو؟ عزیزان محترم، عجیب جملہ کہا کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حجر نے فرمایا مولا یہ جسم کیا، یہ جسم اگر ہمیں 70 مرتبہ ملے تب بھی ہم آپ پر، آپ کی محبت پر قربان کر دیں گے۔ یہ تو ایک مرتبہ کی گرفتار کرے گا، ہمارا ہاتھ پیر کاٹے گا، ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں جلا دے گا، بہت اتنا ہی تو کرے گا، لیکن مولا کا 70 مرتبہ میں زندہ کیا جاؤں، 70 مرتبہ لوگ میرے پاس آئیں تب بھی میں آپ سے بیزاری نہیں کر سکتا۔ اب عزیزان محترم، سچا عاشق کسے کہتے ہیں، سچا محب کسے کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حجر بن عدی جو ہے اکثر مولا کی شہادت کے بعد یہ قید خانے میں رہے، اور 20 سال کے بعد اب دیکھیے یہ حجر ابن عدی کے پاس جو مولا نے فرمایا تھا وہی کاغذ آ گئے، اس پر سگنیچر کو علی سے بیزاری کرو۔ حجر نے فوراً کہا کہ نہیں کروں گا، نہیں کرو گے تو مار دیے جاؤ گے، قتل ہونا برداشت ہے، لیکن علی سے بیزاری کرنا، علی سے دوری اختیار کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو عزیزان محترم کا ان سے قتل کر دیا جائے، لیکن حجر بن عدی نے ایک شرط رکھی، اور شرط بھی بڑی قیامت خیز شرط۔ کیا فرمایا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مار۔ سنیے گا، عاشق کسے کہتے ہیں، محب کسے کہتے ہیں؟ کہ میرے بیٹے کو قتل کر دو،
किसी ने कहा हुज्र बिन अदी आपने फैसला करने में बहुत जल्दी कर दी, सोच लेते। जवान बेटा, जवान खून है, कोई बाप अपने जवान बेटे को अपने सामने मरता हुआ देखना पसंद करता है? इतनी जल्दी आपने फैसला कर लिया। हुज्र मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फरमाते हैं हमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया, और जो भी फैसला किया हमने बेहतर फैसला किया है। क्या क्यों बेहतर है? क्या इसलिए कि आप बताइए हमसे सिग्नेचर क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब है समाज में हमारी वैल्यू है, शीयत में हमारा एक मुकाम है। अगर मुकाम ना होता तो हमें ये पूछते, हमारी वैल्यू ना होती तो हमें पूछते। शीयत में हमारा एक मुकाम है, हमारी एक वैल्यू है, इसी वजह से ये लोग हमारे पास आए। आज मैं शहीद हो जाऊंगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा तो शहीद कहलाऊंगा, और शहीद क्या? हुज्र इब्ने अदी शहीद, मेरे नाम से कब्र बनेगी, मज़ार बनेगी, तो ये जो है फजीलत मेरे बेटे की तरफ मुनकलिब होगी। अब मेरा बेटा अपनी तरह से नहीं जाना जाएगा, बल्कि अपने बाप के जरिए से पहचाना जाएगा कि फलां शहीद का बेटा है, फलां शहीद का बेटा है। तो हो सकता है वही कागज, वही कलम लेकर मेरे बेटे के पास आ जाए। जवान है, गरम खून है, पैसे की लालच हो, उमंग हो जीने की, और वो अली के खिलाफ बेजारी की सिग्नेचर कर दे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा अली के खिलाफ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे सामने मार दिया जाए, ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से जाऊं। न मैंने अली से बेजारी की, न मेरे बेटे ने अली से बेजारी की है। एक सलवात भेजिए बर तो आबिदान मोहतरम, आप समझ में आया कि आशिक किसे कहते हैं, मुहिब किसे कहते हैं। कि आशिक उसे कहते हैं, मुहिब उसे कहते हैं कि जो कुछ उसके पास सब कुछ अहले बैत पर कुर्बान कर दे, ना अपनी सोच रखे, ना अपनी फिक्र रखे, बल्कि जो कुछ है वो फिदाए अहले बैत है। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि आप देखिए इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया है उसी में अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि परवरदिगारा, इसलिए कि आज का अली अली कहना, आज का जो है या हुसैन कहना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। हुनर वो है कि जब हमारे जिस्म से रूह निकल रही, हमारे जिस्म से रूह निकल रही, उस वक्त हुसैन हुसैन कहते हुए निकले, उस वक्त अली अली कहते हुए निकले, उस वक्त ईमान पर निकले, तब ये कामयाबी की दलील है। एक सलवात भेजिए मोहतरम। वरना आप देखिए कैसे कैसे अफराद थे, किस मुकाम पर, किस मंजिलत पर थे, कितनी बुलंदियों पर थे, और आखिर में गिने हैं तो किस मंजिल पर गए, किस मुकाम पर गए। आप देखिए मौलाए कायनात के साथ एक सहाबी है, जंग सिफीन में मौलाए कायनात के साथ साथ हर जंग में वो मौलाए कायनात के साथ शाना बशाना जंग लड़ता रहा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जब जंग सिफीन से पलटा और सरजमीन करबला पे पहुंचा, तो जब मौलाए कायनात ने उस सरजमीन करबला को देखा, तो देखने के बाद एक जुमला फरमाया था। क्या फरमाया था? ऐ सरजमीन करबला, तेरा क्या कहना, तेरा क्या मुकाम है, तेरी क्या मंजिलत है, तेरा क्या फजीलत है। इसलिए कि ये वो मुकाम है, ये वो जगह है कि जहाँ से ऐसे ऐसे इंसान उठाएंगे जाएंगे जो कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान होंगे। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद। वो मौला को देख रहा है गौर से कि जंगल है, बयाबान है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, आदमी का नामो निशान नहीं है, और मौला फरमा रहे यहाँ से उठाए जाएंगे, यहाँ से उठाए जाएंगे, यहाँ कोई आबादी ही नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं, तो दफन कैसे होगा कि यहाँ उठाया जाएगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम वो सोच रहा है, लेकिन आप देखिए कि मौला ये कहकर तो चले आए, लेकिन 32 साल के बाद इधर मौलाए कायनात की शहादत भी हो गई,
اور اس کے بعد سن 61 ہجری کا کربلا کا واقعہ جب پیش آیا تو عزیزان محترم وہی شخص جو مولا کائنات کے ساتھ شانہ بشانہ تھا آج کہاں ہے؟ آج وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ آج وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل دشمنوں کی فہرست میں، اور جب دشمنوں کی فہرست میں اس سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، اور جب 10ویں محرم آئی ہے تب اسے احساس ہوا، مولا کی بات یاد آئی کہ سرزمین کربلا، اس سرزمین سے ایسے ایسے افراد اٹھائے جائیں گے، تب اس کے سمجھ میں آیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی، جب اس کی سمجھ میں آیا بہت دیر ہو چکی۔ تو عزیزان محترم اسی لیے ہم نے کہا آج کا علی کہنا، آج کا یا حسین کہنا بہت ضروری ہے، ایمان کے ساتھ رہیں، لیکن کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ آخری وقت تک یہ ایمان باقی رہے، آخری وقت تک یہ ایمان باقی رہے، تب یہ کامیابی کی دلیل ہے، تب ہم عاشقان حیدر کرار کریں۔ اور عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے، آج کا دن جو گزرا یقیناً قیامت کا دن، حسن اور حسین کی یتیمی کا دن، آج علی کے گھر میں کوہرام وفا تھی۔ ارباب رضا تصور کیجئے کہ مولا کائنات کے گھر میں کوہرام وفا ہوا ہے، 19ویں رمضان کو مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، ارباب رضا مولا کائنات کو بلی میں لے کر گھر میں لایا گیا ہے، 19ویں رمضان بڑی مشکل سے نکلی، 20ویں رمضان مولا کائنات نے بڑی مشکلات کے ساتھ کاٹی، لیکن ارباب رضا بہنیں پریشان تھی، بہنیں مشترک تھی، بھیا کسی طبیب کو بلاؤ، بھیا بابا کو دکھاؤ، بابا کا زخم کیسا ہے؟ ارباب رضا ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام کے زخموں کو دیکھا، تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، مولا حسن کے قریب آئے اور کر کہتے مولا پاپا سے کہیے وصیتیں کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ زہر بڑا کاری ہے، اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن ہاں اس کے بعد ایک جملہ فرمایا امام حسن سے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دودھ مولا کو دے دو، شاید مولا کو کچھ راحت مل جائے۔ ارباب رضا اب مولا کے گھر میں تو دودھ نہ تھا، اس لیے کہ جو دودھ تھا وہ قاتل کو پلا دیا۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، ایک مرتبہ شہزادی زینب سے سوال کیا، اے بی بی گھر میں دودھ ہے؟ شہزادی نے فرمایا نہیں بھیا دودھ نہیں ہے، کسی صحابی نے سن لیا، ایک مرتبہ وہ کوفے میں آ کر اعلان کرتا ہے میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ارباب رضا روایت یہ کہتی ہے کہ 200 گھر کے دروازے کھل گئے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں گوزا لیے چھلکتے ہوئے امام کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کے لیے طبیب نے دودھ کہا، اتنے بچے دودھ لے کر آپ کے دروازے پر آ گئے، لیکن ہائے کربلا میں آپ کا بیٹا حسین ہوگا، ششماہ علی اصغر ہوگا، حسین بچے کو آغوش میں لیے ہوئے ظالموں سے فرمائیں گے اے ظالموں ایک قطرے آب اگر اس بچے کو مل جائے تو شاید میرا بچہ بچ جائے، لیکن ارباب رضا آب تو نہ ملا، مرملا کا تین بھال کا تین چلا۔ ہاں ارباب رضا مولا کائنات کا آخری وقت ہے، مولا کائنات نے وصیتیں تمام کی، مولا کو غسل دیا گیا، مولا کو کفن پہنایا گیا۔ ارباب رضا
اب مولا کا جنازہ اٹھا تو آگے سے ملائکہ اور جبرائیل جنازے کو اٹھا رہے ہیں، پیچھے سے حسن اور حسین۔ یہ جنازہ چلتے چلتے ایک مرتبہ نجف کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ جنازہ جھکا، امام حسن نے جنازے کو زمین پہ رکھا، بغل سے مٹی ہٹائی، ایک پتھر نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا ھذا قبر علی۔ ایک مرتبہ اس پتھر کو ہٹایا، ہاتھ برآمد ہوئے، یہ میرے لال حسن، ارے میرے وسیع کو میرے حوالے کرو، میرے علی کو میرے حوالے کرو۔ انا للہ بارے اللہ تجھے واسطہ ہمارے مختصر سے عطا کو قبول فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد بارے محمد کے صدقے میں ہمارے معصوم ہمارے صحرا میں بنا عنایت فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد بارے محمد کے صدقے میں جو پریشان حال کی پریشانی کو رفع فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین اور بانی مجلس کی تمام جائز حاضرات کو قبول فرما، رزق میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں صاحب خانہ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، گھر سے تمام بلاؤں نحوستوں کو دور فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں بالخصوص ہمارے پاک بھائی پروردگارہ چہارہ معصومین علیہ السلام صدقے میں شفا عطا فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیان حضر قرار ان کی جان و مال سے نابود حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیز کو نابود فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعائی کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و سلام فرما۔ اللہم تقبل منا و انک انت السمیع العلیم۔ ماتم علی ستم یہ ہو گیا کیسا کہ اب علی نہ رہے جہاں میں حشر ہے برپا، کہ اب علی نہ رہے جہاں میں حشر ہے برپا، کہ اب علی نہ رہے جہاں میں حشر ہے برپا، کہ اب علی نہ رہے جہاں میں حشر ہے برپا، کہ اب علی نہ رہے۔ ستم یہ ہو گیا کیسا کہ اب علی نہ رہے جہاں میں حشر ہے برپا، کہ اب علی نہ رہے جہاں میں حشر ہے برپا، کہ اب علی نہ رہے۔ لائی نے کر دیا زخمی علی کو سجدے میں، لائی نے کر دیا زخمی علی کو سجدے میں، لہو میں ڈوبا مصلا، کہ اب علی
जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे। नमाज पढ़ने गए थे खुदा के घर में अली, नमाज पढ़ने गए थे खुदा के घर में अली, था उनका आखिरी सजदा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे। हसन हुसैन को कोई संभाल ले आकर, हसन हुसैन को कोई संभाल ले आकर, उठा है बाप का साया कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे। अचानक की तड़प थी ज़ैनब कुलसूम, अचानक की तड़प थी ज़ैनब कुलसूम, कौन आके दिलासा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे। सरप न पीट के बनीन रोती है, सरप न पीट के बनीन रोती है, छाया है सुअंधेरा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे। तलब पे ज़िक्र खुदा सर था सजदे में, तलब पे ज़िक्र खुदा सर था सजदे में, शकी ने कर दिया हमला कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे। सरों से उठ गया साया दस्त शफ़क़त का, सरों से उठ गया साया दस्त शफ़क़त का, यतीम हो गई दुनिया कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली न रहे, जहाँ में हश्र है बरपा कि अब अली
शरीफों जो रिश्क रातों में जहाँ से अब वो सिधारा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे सदा जो देती थी मुर्दा दिया न जाए अली सदा जो देती थी मुर्दा दिया न जाए अली रोके उनका ये कहना कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे सदाएं देते हैं जिब्रील अर्श से आकर सदाएं देते हैं जिब्रील अर्श से आकर नहीं है कोई सहारा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे फजल तो फरसा हुसैन हसन को रो कर फजल तो फरसा हुसैन हसन को रो कर जहाँ है सो में डूबा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे हो गया कैसा कि अब अली ना रहे जहाँ में हश्र है बर्पा कि अब अली ना रहे अली मौला हैदर मौला 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 अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम जमील सौदाए करबला फिरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम वाले गरीबुल गुरबा अस्सलाम वालेकुम वन ज़ुफ़ाय वल फुक़रा अस्सलाम वालेकुम तशबूतन तमफूतई व मस्कून बिल अस्सलाम वालेकुम व तशयत व जवारसी व मिन जज़ा सुल्तान अल अरब वल जंबिया वल सनील इब्न मुसरद बिल क़द्र व क़द्र व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम मौलाना या साहिब अल असर व ज़मान अलमान 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 मिन फितनति ज़मान अस्सलाम वालेकुम खलीफत अर रहमान अस्सलाम वालेकुम शरीक अल कुरान अस्सलाम वालेकुम हमें ज़माना हज़रत अल्लाह ताला फैज़ व सल्लल्लाहु तआला मुसज्जद व ज़रूरत वजअलना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहम्मद वाले